اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ مومنو، اللہ سے ڈر جاؤ، سیدھی بات کہو۔ سیدھی بات قرآن کی بات ہے، سیدھی بات حدیث کی بات ہے، اس سے سیدھی بات دنیا میں آئی ہی نہیں ہے۔ کیا ہوگا؟ قولوا قولا سدیدا، اللہ رب العزت تمہیں دو انعامات سے نواز دے گا۔ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے جیسے بھی ناقص عمل ہیں جب قول سدید سیکھ لو گے تو اللہ رب العزت تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا، اس کی ڈائریکشن درست ہو جائے گی۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور جو تم نے لاشعوری میں کوئی غلط کام کر لیا ہے یا شعور کی کیفیت میں کوئی غلطی ہوئی ہے، پچھلے جتنے گناہ ہیں ان پہ قلم عفو پھیر کر ان کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیں گے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے سب سے بڑی کامیابی تو اس شخص کو حاصل ہوگی۔ اور وہ کامیابی کیا ہے؟ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكأسا دهاقا، متقین کے لیے ہی کامیابی ہے۔ کون سی کامیابی؟ ان المتقین فی جنات وعیون، تقوی اختیار کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے جنتوں میں جائیں گے، اور جنتوں کے چشموں سے نکلنے والے پانی اور دودھ کا چشمہ، شہد کا چشمہ، شرابن طہورا کا چشمہ، یہ ساری کی ساری نعمتیں کن کے لیے ہیں؟ جن کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ خوف یہ تقاضا کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات میں یا صفات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ ہر ایک عبادت کے لائق ہستی ہے تو کون سی؟